اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو ارحم الراحمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محمدا المصطفى ثم الصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين والسيد المهتدين محمدًا المهدي المجتبى ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الحجرات آیت نمبر 15. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ واقف ہیں، کل گزشتہ کے درس قرآن میں ایمان کی اہمیت و فضیلت، ایمان کے لغوی شرعی معنی اور کچھ تشریحات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ اور فرمان مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. تو آج ناچیز کو خیال پیدا ہوا کہ ایمان کے ساتھ ایمان پر گامزن حقیقی اور ازلی ایمان والے جیال اولین مومنین کے کچھ کارناموں، یادگاروں کو اور وہ واقعات جو یقیناً ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والے ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا ایمان بھی بڑھنے کی توقع ہے، مضبوط اور استوار ہونے کی توقع ہے. تو آج اس بات کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ جیال ازلی ایمان والے جن کے صدقے اور طفیل میں ہمیں یہ ایمان کی نعمت عظمیٰ ملی ہے، اور ان کی مشقتوں کے مقابلے میں ہماری آسائشیں ہمیں للکار رہی ہیں، ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ کیا تم اس ملی ہوئی
نہ مانگے ہوئے نہ مانگنے کے باوجود ملی ہوئی اس نعمت کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ حاضرین محترم، یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک کا بیشتر حصہ انبیاء سابقین کے قصص اور واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ وہ واقعات اور وہ قصص ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بعض کو احسن القصص بھی کہا ہے، تو وہ سارے کے سارے قصے اور واقعات قوموں کے عروج و زوال کے، وہ سارے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ عروج پر کب تھے، زوال کب آتا ہے، انسان کو ترقی کب ملتی ہے، اللہ کا قرب کب ملتا ہے، مقصد حیات کو کب حاصل کرنا ممکن ہو جاتا ہے، اور انسان مقصد حیات سے دور کب پڑ جاتا ہے۔ تو ایک بات ذہن نشین رہے کہ میں آج کے درس قرآن میں انبیاء کرام، اللہ کے خلیفوں کے واقعات کو نہیں رکھ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے پیغمبروں کے اصحاب، یاروں، حواریوں، ان کے وہ لوگ جو ان کے دست حق پرست پر ایمان لائے، تو مشقتوں کے پہاڑ ان پر جو ٹوٹے، لیکن ان پہاڑوں کے مقابلے میں ان کا ایمان جو پہاڑ بن کر تھا، سارے آلام، سارے مصائب جو پہاڑ کی شکل میں تھے، ریزہ ریزہ ہو کر تنکوں کے مانند اڑ گئے۔ عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان لگ جاتے ہیں ساحل کو تنہا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ عزم محکم ہونا ہے۔ تو آج میں صرف ان جیال اولین اور ازلی ایمان والوں کے واقعات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ یہ پیغمبر کے یار ہیں، حواری ہیں، صحابی ہیں، یا پھر صحابیہ ہیں، یا پھر یہ کہ خلیفے کے، اللہ کے خلیفے کے یہ صحابی ہیں، یار ہیں، خلیفے ہیں، انہیں ازلی طور پر لکھ دیا گیا تھا۔ حاضرین محترم، تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ سب سے قدیم ترین مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کے بعد طبعاً خاتم ولایت محمدیہ تک جو پہنچا، وہ بھی مغز اسلام، روح اسلام، عین اسلام ہی تھا۔ تو اسلام قدیم ترین مذہب ہے، اور اسلام میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے رینیول کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے میسنجرز کو بھیجا، تو اس وقت ہر قوم کے ابتدائی دور بہت ہی آزمائشوں والا، بہت ہی مصیبتوں والا، یعنی آپ کے ہمارے کان سننے کی سکت بھی نہیں رکھتے، آنکھ دیکھنے کی بات تو بد نصیبی کی ہے کہ وہ منظروں کو دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن کان میں بھی اتنی سکت نہیں ہے کہ ان پر گزرے ہوئے مظالم، ان پر وہ امتحانات جو ان کے ایمان، ازلی ایمان پر اسٹیمپ لگانے والے تھے، انہوں نے بتا دیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے۔ ایمان کی مٹھاس جب سر چڑھ کر بولنے لگتی ہے، جان مال سب قربان ہو جاتا ہے، ہر چیز کو قربان اپنی مرضی سے کرتے ہیں، بلکہ شوق سے کرتے ہیں، اتنا شوق سے کرتے ہیں کہ لوگ منتظر رہتے ہیں، اور ایسی ایسی ہستیاں تاریخ میں گزری ہیں کہ ان بلاؤں کو خوشی خوشی قبول کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ کب ہم رفیق اعلیٰ سے ملے، اللہ رب العالمین سے ملے، کب دیدار پر دیدار نصیب ہوگا۔ تو حاضرین محترم، ایمان کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پہلے اس آیت شریفہ کے ایک ایک لفظ کی تشریح کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون، بے شک حقیقی
सच्चे मोमिनीन अल्लज़ीना वो हैं, वो होते हैं आमनू बिल्लाहि व रसूली जो अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाते हैं। सुम्मा लम यरताबू हकीकी मोमिन ऐसे अज़ली मोमिन होते हैं, ईमान की मिठास मिल जाने के बाद, अल्लाह रसूल के ऊपर ईमान ला लेने के बाद, ईमान की दौलत नसीब हो जाने के बाद, सुम्मा लम यरताबू वो फिर शक शुबा नहीं करते। वजाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह और वो अज़ली हकीकी ईमान वाले ऐसे होते हैं जिहाद करते हैं, हमेशा हमेशा निछावर कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, अपने मालों को भी अपने जानों को भी सब कुर्बान कर देते हैं। कहाँ? फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। अब उसके बाद अल्लाह ताला हकीकी मोमिनों की सिफत बताने के बाद ये बता रहे हैं कि ये अज़ली और हकीकी ईमान वाले कैसे हैं। उलाइका हुमुस सादिक़ून यही लोग हैं, यही लोग हैं जो सच्चे और पक्के हैं अपने ईमान में। अब इस आयत शरीफा और इसके माना को जहन में रखते हुए एक एक करके वाक़यात को सुनिए। लाखों करोड़ों वाक़यात में से चंद एक वक्त के हिसाब से सुनाने की सादत हासिल कर रहा हूँ। तो देखिए कि अंदाज़ा लगाइए ये जितने भी मसाए मुश्किलात आलाम वो चीज़ें जिन्हें लुग़त बयान नहीं कर सकती, ज़ुबान बयान नहीं कर सकती, वो चीज़ें पेश आई हैं, उसे बहुत ही मुख्तसर अंदाज में अपनी टूटी फूटी ज़बान में और अपने अंदाज में पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। जज्बा सिर्फ यही है कि इन पाकान खुदा उलाइका हुमुस सादिक़ून की जानबाजियों को, जान निसारियों को, कुर्बानियों को सुनने के बाद अंदाज़ा होगा कि ईमान की मिठास यूं ही नहीं मिली। ईमान को पाने के बाद उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर कितना मेहरबान हुआ। यही वजह है कि हदीस शरीफ में बताया गया है कि जब कोई बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला की दीदार की तलब में अपनी जान माल को कुर्बान करता है, अपने जान अज़ीज़ को अल्लाह ताला के हवाले करता है, तो उसका ख़तरे खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत दीदार से सरफराज कर देते। तो ये वाक़यात देखिए आप, और वाक़यात मैं साबिक़ा कौम में से सिर्फ़ एक लेने की सादत हासिल कर रहा हूँ और उसके बाद दौरे नबुव्वत और दौरे विलायत। साबिक़ा कौमों में आपने बहुत सारी कौमों के क़िस्सों के ताल्लुक़ से कुरान अज़ीम में ज़िक्र सुना है, पढ़ा है, लेकिन फ़िरऔन रोए ज़मीन पर एक ऐसा सरकश, एक ऐसा बड़ा गद्दार था, एक वाहिद वो इंसान था जिसने बहुत सारे खुदाई का दावा किए हैं, लेकिन सबों ने खाली मैं रब हूँ, मैं रब हूँ, मैं मस्जूद हूँ, यानी मुझे सजदा किया जाना, सबों ने ये दावा किया, लेकिन कोई भी ये दावा नहीं किया जो फ़िरऔन ने किया। अना रब्बुकुमुल आला, फ़िरऔन ने ही ये दावा किया कि मैं तुम्हारा पालनहार हूँ। कैसा? बुलंदतर, सबसे बुलंदतर। ये एक ही फ़िरऔन था। अब उसके सैकड़ों वाक़यात हैं जो हमारे ईमान को जिला बख्शने वाले हैं, लेकिन एक वाक़या देखिए जिसे बांदी कहते हैं, जिसे ग़ुलाम कहते हैं, जिसे मुशाता, यानी मुशाता का मतलब यह है कंगी करने वाली। मुशाता बोले तो आजकल समझते हैं कि रिश्ते लगाने वाली, नहीं, कंगी रिश्ते लगाने वाली भी खंगालती है, घरों को खंगालती है, नसबों को खंगालती है, तो उस वास्ते उसका नाम मुशाता रखा गया है। लेकिन असल में मुशाता कहते हैं कंगी करने वाली को, जुआ खंगाल खंगाल कर निकालती है, मुशाता। और किसकी मुशाता? फ़िरऔन की शहजादी की, फ़िरऔन के बेटी की मुशाता। अब ड्यूटी कितनी है और कितने बड़े की बड़ी बेटी की ड्यूटी है, आप ये देख लीजिए। नज़ाकत कितनी होती है वहाँ पर, अपने ईमान को संभालना कितना होता है। आज देख लीजिए क़यामत की निशानियों में से निशानी बताई गई है। जितने वाक़यात पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ, इल्तिजा ये है, तमन्ना ये है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले जो चीज़ को अहमियत देना है वो है ईमान।
ایمان سب سے بڑا رشتہ ہے. اگر کسی کا باپ بھی بے ایمان ہے تو خدا کی قسم اس کے خلاف ٹھہر جائیے, خدا کی تائید مل جائے گی. اگر کسی کا بیٹا بھی بے ایمان ہے اس کے خلاف ٹھہر جائیے تو خدا کی قسم اسے اللہ کی تائید مل جائے گی. اور اگر رشتوں کو ملحوظ رکھیں گے, جیسا کہ آج کل یہ مرض بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا محبت کی جزا کس سے مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی, ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا؟ یہ ڈبل مائنڈڈ ہو کر منافقت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا. ایمان کی جب بات آتی ہے تو یہ جیالوں کی یہ زندگیوں کو پیش نظر رکھیے. منصب کو ٹھکرا دیا. کہاں وہ فرعون جو معصوم لاکھوں بچوں کو صرف اس ہوس میں ذبح کرتا رہا کہ اس زمانے میں ایک نبی کے آنے کی بشارت دی گئی ہے اور وہ نبی آئے گا تو میری سلطنت تحت نحس ہو جائے گی, میری حکومت, بادشاہت, میری ربوبیت سب ختم کر دینے والا ہے, یہ بتایا گیا ہے. لہٰذا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کرتا رہا. روایتوں میں آیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں معصوم بچوں کو ذبح کیا. ایسے فرعون کی شہزادی کی مشاطہ, وہ مشاطہ شہزادی کو کنگھی کرتے کرتے اچانک سے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی. کچھ بھی ہوا تو یہ کہا جاتا ہے, یہ کہتا ارے لا حول, ارے کیا ہو گیا, استغفر, ہائے, تو کچھ تو بھی نکلتا ہے مختلف زبانوں میں. تو کنگھی گرتے ہی اس کی زبان سے نکلا کہ غارت ہو جائے باطل کو پوجنے والے. پریشان شہزادی کے کانوں پر تیر چلے. اس نے کہا کہ باطل کو پوجنے والے اور کون ہے؟ غارت ہو جائے تو کسے کہہ رہی ہے؟ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا ہے. سب اس کو سجدہ کرتے ہیں. سورج ڈوبتا نہیں لیکن ہر جگہ سے اسے سجدہ ہوتا ہے. دنیا کے کونے کونے سے فرعون کے ڈر سے لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں. تو کیا میرے باپ کے علاوہ کسی کی پرستش پوجا کرتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں, ارے میں اس کی پوجا کرتی ہوں, میں اس کی عبادت کرتی ہوں, میں اسے سجدہ کرنا چاہتی ہوں جس کو جس نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا, ساری کائنات کو بھی پیدا کیا. اب یہ بولتے ہی شہزادی, اور آپ دیکھ لیجئے رائل فیملی والوں کا دماغ 7ویں آسمان پر ہوتا, اپنی گری ہوئی چیز کے لیے 4 غلام کو رکھتے ہیں, اٹھا کر دو. یہ تو فرعون جیسے دنیا کے سب سے بڑے سرکش کی بیٹی تھی تو اس کی سرکشی کتنی نہیں ہوگی. اب وہ کہتی ہے کہ ہاں, اری کمینی, تو اس طرح کا خیال بھی دل میں کیسے لائی؟ اچھا یہ بات ہے. باپ کو جاتی ہے دوڑے دوڑے, کہتی ہے کہ ابا آپ کی یہ باندی, یہ حقیر سی بندی یہ کہتی ہے. تو دربار میں بلایا جاتا ہے. سر دربار جب اسے بلایا جاتا ہے تو آپ دیکھیے ایک عام محاورہ ہے کہ چور کے دل میں چوری ہوتی ہے تو وہ لرزنے اور کانپنے لگتا ہے. فیس ریڈنگ سے ہی اس کا جو انویسٹیگیشن کرنے والے ہوتے ہیں تاڑ لیتے ہیں کہ واقعی یہ چور ہے. لیکن جن کے دل میں ایمان کی مٹھاس بیٹھ جائے, چپک جائے, ان کا کیا کہنا, وہ اچھلنے لگی, کودنے لگی کہ چلو عشق کا امتحان شروع ہو رہا ہے, جان تو جائے گی, محبوب تو مل جائے گا. چلو جب ایسا ہو رہا ہے تو دربار میں جائیں گے. گلی میں نہیں بلایا گیا, کونے میں نہیں بلایا گیا, دربار میں طلب کیا گیا مشاطہ کو. مشاطہ آئی تو فرعون ہنٹر لے کر کہتا ہے, مار مار کر کہتا ہے کہ ارے باندی, میرے ٹکڑوں پر پلنے والی, میرے کو آج تک سجدے کا دعویٰ کرنے والی, آج تو کہتی ہے کہ آسمانوں کو بنانے والا بھی کوئی ہے, زمینوں کو بھی بنانے والا کوئی ہے, میرے سوا کون ہے؟ یہ کہتی ہے تو وہ اچھل اچھل کر کہتی ہے, ارے فرعون, تجھے کیا, کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے, میں اسی کی پرستار ہوں, میں اسی کو پوجا کرنے والی ہوں, اسی کی عبادت کرتی ہوں. تو فرعون
جلال میں آ جاتا ہے، مارتا ہے۔ جہاں بچوں کو ذبح کرنا اس کا شوق تھا، اس کا فیشن تھا، ایک باندی، وہ بھی شہزادی کی باندی، اب اس کے ساتھ کیا سلوک نہیں ہوگا۔ ایک اسکوائر میں گڑھا کھودا گیا اور حکم یہ نکلا کہ 2 مہینے تک اس میں ڈال دیا جائے، جہاں پر سینکڑوں بچھو عذاب کے طور پر چھوڑ دیے گئے۔ حاضرین محترم، ایک ہی وقت میں کام تمام نہیں ہو رہا ہے، بات بہت ہی شاندار ہے۔ اللہ والوں کو اللہ جب آزمانا چاہتے ہیں تو ایسی بلا میں ڈال دیتے ہیں کہ اس بلا کا کوئی علاج نہیں ہوتا، آنن فانن کام ان کا پورا نہیں ہوتا۔ امتحان میں پورا جھونکنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ عشق کا پیمانہ کتنا بڑا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی مرد نہیں ہے، یہ صنف نازک ایک عورت، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس اسکوائر گڑھے میں چھوڑ دیا گیا، سینکڑوں بچھو چھوڑ دیے گئے، اور بچھو ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں، جتنا جسم کا بال نہیں بچا، کوئی حصہ نہیں بچا جہاں پر بچھو نے نہ ڈسا ہو۔ ان کا کام تو ڈسنا ہے، ڈس رہے ہیں، ڈستے، لیکن اس کے بعد آتا اوپر آ کر پوچھتا، بتا ابھی بھی تو کفر سے باز نہیں آئے گی؟ ابھی بھی تو مجھے معبود نہیں مانے گی، مجھے سجدہ نہیں کرے گی؟ تو وہ نہیں کہتی ہے کہ نہیں، تو جتنے عذاب کے حربے طریقے ہیں پورے مجھ پر آزما لے، تو جتنا مجھے ستا رہا ہے میں اتنا زیادہ اللہ کو پکار رہی ہوں۔ اسی لیے اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کی فطرت ہی، چونکہ قدیم ترین مذہب اسلام ہے، دور نبوت کا ابتدائی دور ہو یا دور ولایت کا ابتدائی دور، آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کو کچلنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ لیکن صفی لکھنوی کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اندازہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے، جتنا دبائیں گے اتنا وہ ابھرے گا۔ اب فرعون آ کر پوچھتا ہے کہ بتا میں تجھ پر جو عذاب دے رہا ہوں اس سے تو باز آ جائے گی کہ نہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں۔ تو اس کے بعد فرعون غصے میں آ جاتا ہے، طیش میں آتا ہے، اوپر گھسیٹ کر نکال لے جاتا ہے، اور اس کے بعد معلوم کرایا جاتا ہے تو اس مشاطہ کی 2 لڑکیاں ہوتی ہیں، ایک 4 برس کی اور ایک 6 مہینے کی۔ ماں کی ممتا کا امتحان لینے کے لیے ان دونوں بچوں کو بلایا جاتا ہے، دونوں لڑکیاں آتے ہیں۔ ایک لڑکی کو رکھ کر 4 سال کی اس کے کلیجے پر، اس کے سینے پر، اس کی چھاتی پر ڈال کر فرعون کہتا ہے کہ دیکھ ابھی بھی مان لے ورنہ اسے ذبح کر دوں گا، اور وہ بھی تیری چھاتی پر۔ تو وہ ماں کہتی ہے کہ تو جو چاہتا کر لے، جتنے ستم کرنا ہے تو کر لے، لیکن مجھ سے وہی نکلے گا۔ الہ ہے تو ایک ہے، معبود ہے تو ایک ہے، رب کائنات ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے۔ یہ کہنا فرعون جلال میں آ جاتا ہے، طیش میں آتا ہے، 4 سال کی بچی کو اس کے سینے پر ذبح کر دیتا ہے، اس کا خون سینے پہ بھر جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے جب بھی فرط مسرت سے جھوم رہی ہے، ایمان کی مٹھاس ایسی ہے کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ ایسی کون سی ماں ہوگی بتائیے کہ 4 سال کی بچی کو اس کے سینے پر ذبح کیا جا رہا ہے، کلیجے کو اس کے کترا جا رہا ہے، لیکن وہ مسکرا رہی ہے۔ لیکن پھر 6 مہینے کی بچی کو لایا جاتا ہے، 6 مہینے کے بچی کو لا کر بھی اس کے سینے پر ڈالتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ دیکھ اب بھی پیچھے ہٹ جا، تجھے نہیں تو پھر اس معصوم بچی کو بھی ذبح کرتے ہیں۔ تو وہ ماں کہتی ہے کہ کچھ بھی کر لے، میں ہر ظلم کو سہنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ مجھے اب یہ بتایا گیا ہے کہ میرا محبوب ملنے والا ہے، میرے محبوب کی دید ہونے والی ہے۔ تو وہ ظالم اس 6 مہینے کی بچی کو بھی ذبح کر دیتے۔
حاضرین محترم، سننا بہت آسان بات ہے، بہت آسان بات ہے۔ اگر یہی قصہ رافضی شیعہ سناتے تو شاید سب کو روتے رلا دیتے، بڑے سنگ دل ہیں ہم۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ خدا کی قدرت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو۔ 6 مہینے کی بچی ذبح ہو گئی ہے، ماں کے جب آنسو نکلتے ہیں تو کہتی ہے ارے اماں کیوں رو رہی ہے، ذرا آسمان کی طرف تو اوپر دیکھ، اللہ نے محل سجایا ہے اور وہ محل بھی اللہ کے قرب و جوار میں ہے، مالک ایسا تجھے قرب دے رہا ہے، ماں تو مت رو۔ تو شہید ہونے والی وہ 6 مہینے کی بچی روتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے قوت گویائی دیتی ہے، تو جب ماں پھر مسکرانے لگ جاتی ہے، اس کے بعد فرعون اس مشاطہ کو بھی ذبح کر دیتی ہے۔ واقعہ ہو جاتا ہے، صدیاں گزر جاتے ہیں، پیغمبران آتے ہیں، نبی آخر الزماں کا بھی زمانہ آتا ہے۔ نبی آخر الزماں معراج شریف کے لیے، معراج کے معجزے کے لیے جاتے ہیں تو مصر کے ایک مقام پر رکتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبرائیل ذرا رکو 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 رکو، کیا بات ہے، آہا کیا خوشبو ہے، جنت کی بو ہے۔ تو جبرائیل پریشان ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو زمین ہے، یہ مصر کی زمین ہے، یہاں کہاں کی جنت؟ تو حضور کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہاں تو جنت کی بو آ رہی ہے، جنت یہیں پر ہے۔ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہاں جنت نہیں، جنت تو کہیں اور بنائی گئی ہے، یہاں پر جو ہے وہ مشاطہ کی خبر ہے جسے فرعون نے 2 بیٹیوں کے ساتھ ذبح کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو ملاحظہ فرمائیے کہ ایمان کی مٹھاس کو باقی رکھنے کے لیے اپنی 2 بچیوں کو بھی قربان کر دی۔ اس ماں کی خبر کو اللہ نے اتنا معطر کر دیا کہ نبی آخر الزماں کی زبان سے نکل گیا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ان کے طفیل میں، ان کے صدقے میں ملا سا ایمان ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، وقت بھی بڑا دغاباز ہو گیا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ سال مہینے کے مانند مہینہ، ہفتے کے مانند تو گھڑی دیکھ رہا ہوں، لیکن واقعہ ایک ہی سنایا، ابھی بہت سارے واقعات چنندہ چند رکھے تھے، ایک چیز سنائی گئی، دوسری کی طرف آنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وہ بھی غلام، زر خرید غلام، اور جنہیں سارے سرداران قریش بلال کے نام سے پکارنے کو اپنی سرداری کے خلاف سمجھتے تھے۔ وہ کالا وہ کالا وہ کالا کہتے تھے، لیکن وہی کالا ایسا جیالہ نکلا کہ جب اس نے نازان نہیں دی تو مدینے میں فجر نہیں ہوئی۔ اس کا واقعہ بھی سنیے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ حاضرین محترم، آدمی کو کم سے کم مورل سپورٹ تو چاہیے اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنی برقراری کے لیے، فائنانشلی سپورٹ چاہیے، لیکن میں یہ جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ واقعہ ہے اس وقت کا، مکے کا، جہاں پر کھلے طور پر نماز بھی نہیں پڑھی جاتی تھی، اور ایمان لانے والے صرف 7 اشخاص تھے، جن میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی غلام، سرداران قریش سے نہیں کہ کہیں کچھ تو کچھ ڈیفنس کر سکے، غلام ہے، زر خرید غلام ہے۔ ایسے خوفناک ترین حالات میں آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے ایمان کی مٹھاس کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے جب جتن کرنے پڑتے ہیں تو انسان کی عشق کا اللہ تعالیٰ ایسا کچھ امتحان لیتا ہے کہ شاعر کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا یعنی ظلم، زیادتی، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ہے، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ ستم کو دعوت دینے والے، 7 مسلمان
نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان میں یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخت سے سخت حالات ہیں، لوگ ان کو پکڑ پکڑ کر غلام ہونے کی حیثیت سے ادھر سے ادھر کھینچتے، توہین کرتے، حد تو یہ ہوئی کہ سرداران قریش ٹانگ پہ ٹانگ ڈالے، خہ خہ لگائے، بغلیں بجاتے بیٹھے ہیں اور اپنے بچوں کو چھوڑے ہیں، بلکہ اپنے غلاموں کے بچوں کو چھوڑے ہیں کہ بلال کو جتنا تکلیف دے سکتے ہو دو۔ تو کوئی گلے میں رسی ڈال کر کھینچتا ہے، کوئی ان کے کپڑے پھاڑتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ یہ وقت ایسا سنگین وقت، ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، ادھر ادھر دیکھا نہیں، سمجھے کہ کوئی بھی نہیں ہے، سرداران قریش اپنے اپنے حویلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کعبے میں جو بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کے قریب گئے اور تھوک کر کہا کہ لعنت ہے تم پر، ہاتھ سے بنائے ہوئے تمہیں پوجا جاتا ہے، فلاں فلاں، لان تان کرنے لگے، اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے لگے بتوں پر۔ انہیں خبر نہیں کہ سرداران قریش کہیں بیٹھے ہیں، چور بیٹھا ہوا ہے، یہ انہیں خبر نہیں تھی۔ لہٰذا سرداران قریش دیکھے، ایک دبوش لیا، پکڑا، لے کر گیا، پکڑنے کی کوشش کیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھا چھڑا کر بھاگ گئے۔ بھاگتے بھاگتے اپنے ہی مالک عبداللہ بن عدعان کے گھر چلے گئے، وہاں پر پناہ لے لی، اور مالک کو یہ پتہ نہیں کہ بلال ان کا اپنا غلام ہے۔ زیادہ غلام تھے، بیوی کو معلوم تھا، خولہ نام کی تھی اس کی بیوی، اس کو معلوم تھا، اور سرداران قریش اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ اپنے غلاموں کو مکے میں رکھے، دیہاتوں میں بھیجاتے تھے۔ تو الغرض حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک کے مکان میں گھس گئے، قریش تلاش کرتے کرتے عبداللہ کے گھر پر پہنچے، آواز دی اور کہا کہ تمہارا غلام بے دین ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، محمد پر ایمان لا لیا ہے، لہٰذا انہیں ہمارے حوالے کرو۔ تو عبداللہ جو کفار مکہ میں ایک بہت بڑا نام تھا، اس نے کہا کہ یہ نحوست میرے گھر پہ، لات و عزا کی نظر کرتا ہوں 100 خوبصورت اونٹنیاں کفارے کے طور پر، یعنی لات و عزا اس وقت کے بڑے بت تھے۔ اس نے کہا کہ ایک بے دین آدمی میرے گھر میں، لہٰذا ان بتوں کے نام پر میں 100 اعلیٰ ذات کے اونٹنیوں کو کفارے کے طور پر قربان کرتا ہوں، ان کی نظر کرتا ہوں۔ تو چنانچہ اس کے بعد وہ سرداران قریش پوچھے کہ وہ کالا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تمہارے گھر میں چھپا ہے۔ تو وہ آ کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے تم کو کہہ دیا تھا کہ غلاموں کو یہاں پر نہیں رکھنا، شہر کے باہر رکھنا ہماری شان کے خلاف ہے، تم نے اسے یہاں پر کیوں رکھا؟ تو بیوی کہتی ہے کہ ہماری جو بکریاں ہیں بلال سے اتنا مانوس ہے کہ بلال ہی چراتے ہیں تو وہ چرتے ہیں، نہیں تو نہیں، بلال کے چہرے سے اتنے مانوس ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں انہیں یہاں پر رکھ دی۔ تو الغرض اس کے بعد ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ سرداران قریش میں بہت ہی خطرناک قسم کے سرداران قریش تھے، وہ عبداللہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، آتے ہیں اور دونوں بازوؤں پر چکی رکھ کر انہیں طرح طرح کے عذاب دیتے ہیں، اور تپتے ہوئے ریگستان میں ڈالتے ہیں، اوپر سے گرم پتھر رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اکفر بی محمد، دیکھ ابھی بھی مان لے، تو غلام ہے، منہ مانگی رقم دیں گے، اگر تو مانتا ہے محمد کا کفر کرتا ہے تو ایسی صورت میں ہم تجھے جائیداد سے بھی سرفراز کریں گے اور تجھے آزاد کر دیں گے۔ جوں جوں دبایا جا رہا ہے، اسلام کی فطرت میں اللہ نے، قدرت نے اتنی لچک رکھی ہے، جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ابھرا جاتا ہے۔ بلال حبشی کا آپ نے واقعہ کئی مرتبہ سنا ہے، تو دیکھیے کہ ایک غلام ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے دو آپشن تھے، یا تو دنیا کا عیش و آرام لے کر اس عذاب سے چھٹکارا پاتے، لیکن انہوں نے کہا کہ عشق کا امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔ معشوق کی ذات میں فنائیت اسی وقت ملتی ہے جب کہ عشق کا امتحان کامیاب کرے۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے مارتے ظلم و ستم کرتے. یہ سلسلہ 1-2 دن نہیں کئی مہینوں تک چلتا رہا. اسی دوران یہ سلسلہ ٹوٹ نہیں رہا تھا تو ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام سے مشرف ہو چکے تھے ان کا گزر ہوا. وہ دیکھے تو اب بولنے کے لیے ان کے پاس یہی تھا کہ اس غلام کو آزاد کر دو, منہ مانگی رقم دیتے ہیں. چونکہ انہیں بچانا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفر دیے کہ چلو میں اس کی قیمت لگاتا ہوں. تو امیہ بن خلف نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ دیکھو میں ابو بکر کے ساتھ کیسا گیم کھیلتا ہوں, کیسا کھیل کھیلتا ہوں. ایک ایک کر کے ان کے بھی جذبات کو بھڑکاتا ہوں, ان کی بھی انا سے کھیلتا ہوں. دیکھتے ہیں ان میں بھی ایمان کتنا ہے. دباتے ہیں, کچلتے ہیں, دیکھیں گے. ادھر غلام اور ابو بکر سردار مکہ, ہم بھی سردار مکہ. اب برابری کا مقابلہ ہونا چاہیے لیکن نہیں. امیہ بن خلف کہا کہ دیکھو ابو بکر میں تم پہ ایک قرض رکھتا ہوں, اگر وہ تم قرض اتار دو تو ایسی صورت میں بلال کو تمہارے حوالے کرتا ہوں. ہنستے ہوئے بولا, مذاق اڑاتے ہوئے بولا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھان چکے تھے. پوچھے کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں بلال کو تمہیں بیچنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں, قیمت لگاؤ. تو اس نے کہا کہ میں بیچنا چاہتا ہوں لیکن تمہارے غلام نستاس جس کا نام تھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو انتہائی خدمت گزار تھا, شریف النفس تھا, اس کے بدلے میں دینا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگری کر لیے, ٹھیک ہے لاؤ یہ غلام لو, وہ غلام دو. تو انہوں نے پھر اس کے بعد امیہ بن خلف کہا کہ نہیں ابھی تمہارا امتحان ختم نہیں, ابھی دیکھتے ہیں تمہیں کہاں تک ہم گرا سکتے ہیں. ہم بلال کو اس صورت میں دیں گے جب کہ تم اس غلام کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی ہمارے حوالے کر دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ چلو یہ بھی شرط منظور. تو پھر اس کے بعد امیہ بن خلف سرداران قریش میں کم سے کم جنگ کے موقع پر یہ تھی کہ جنگ کے جو شرائط ہوتے تھے اس کو مینٹین کرتے تھے, لیکن یہاں پر ایمان کا امتحان لیا جا رہا تھا, بلال کا بھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا, دونوں ذاتوں کا لیا جا رہا تھا. اب جب ایک غلام کے بدلے ایک غلام ساتھ ساتھ بیوی کو بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر اس نے شر سے کہا امیہ بن خلف کہ نہیں اس کی جوان بیٹی بھی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ غلام خاندان تھا, تیار ہو گئے, چلو غلام بھی, غلام کی بیوی بھی, غلام کی لڑکی بھی, جوان بچی بھی تمہیں دے دیتے ہیں, چلو اب تو بھی تم انہیں چھوڑ دو. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے, میں نے ایک قسم کھائی ہے, لات و عزا کی قسم کھائی ہے, بلال کو میں 200 دینار میں دوں گا, یہ 3 غلام ساتھ میں 200 دینار. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 دینار بھی دیے, چھڑا کر لائے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ 2-3 مہینے میں جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزرے ہیں, کتابوں میں بھرا پڑا ہے کہ درندے بیٹھ کر ہنس رہے تھے اور اللہ کے فرشتے وہاں پر مسکرا رہے تھے کہ بلال امتحان میں کامیاب ہوئے جا رہا ہے, بلال امتحان میں کامیاب ہوئے جا رہا ہے. اللہ کی قدرت ایسی ان پر طاری ہو رہی تھی کہ صبر جیسی نعمت ان کے پاس اللہ تعالیٰ ایسے بسا دیا تھا, ایسے ان پر لگا دیا تھا, صبر کا مادہ ایسے پیدا کر دیا تھا کہ بڑی سے بڑی زیادتی کو اور بڑے سے بڑے ظلم کو وہ حقیر کہہ کر ان سرداران قریش پر ہنستے تھے. ارے یہ کیا معمولی ہے, اس سے بڑی سزا دو. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے, صبر کا سواری نہ کسی کے نظروں سے گرتا ہے نہ کسی کے قدموں میں گرتا ہے.
یقین جانیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سمجھا کہ ہماری نظروں سے تو بھی گرے گا یا ہمارے قدموں پہ بھی گرے گا، لیکن بلال حبشی کا مقام اور مرتبہ اس سے ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں غلام، اس کی بیوی، اس کی جوان بیٹی 200 دینار، یعنی کوئی بڑے پراپرٹی رکھنے والے نہیں تھے، کوئی امیر نہیں تھے، لیکن اپنی ساری پونجی کو قربان کر دیا ایک غلام کو آزاد کرانے کے لیے۔ لیکن یہ تھا کہ ایماندار تھا، ایمان کو بچانے کے لیے کیے تو وہ لیتے ہی فوری اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نام پر انہیں آزاد کر دیا۔ تو حاضرین محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ دیکھیے ہمارے آپ کے ایمان کے جائزے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ماہ مقدس میں 3 بڑی مقدس ترین ہستیوں کی بہر عام ہوئی ہے۔ 3 رمضان المبارک کو حضرت بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر کیا گزری ہے مہدی کے لخت جگر۔ بتائیے کہ سلطان محمود بیگڑا کو ایک اشارہ کر دیتے تو ان پر ظلم کرنے والوں کی 7 پیڑھیوں کو تہس نہس کر دیا جاتا، لیکن نہیں، یہ عاشق تھے، عشق کی آگ میں جل کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے سوامن کے زنجیروں کو جکڑے رہا، 2 مہینے تک یہ مصیبتیں جھیلی، اس کے بعد آپ رہا کیے گئے اور اسی زخموں کی وجہ سے شہید فی سبیل اللہ ہو گئے۔ حاضرین محترم، اس کے بعد دوسری ہستی آتی ہے 10 رمضان المبارک کو حضرت بندگی میاں سید تشریف اللہ تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میاں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 شہزادوں میں سب سے چھوٹے شہزادے، وہ بھی 11 رمضان المبارک کو 11 دن کے فخر و فاقے کی وجہ سے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، ایمان کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان ایسی ازلی نعمت اور دولت ہے کہ انہی کے حصے کی تھی، اور جتنی قومیں دنیا میں آئی ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ابتدائی دور ہی سنہری رہا، مشقتوں والا رہا اور مصیبتوں والا رہا، ایسی ایسی مصیبتیں جھیلے ہیں۔ تو ہم اب یہ اور ایک فرزند مہدی کی بات دیکھ لیجئے۔ حضرت بندگی میراں سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70-80 برس کے نہیں، جوان سال 32 یا 33 برس جن کی عمر شریف روایتوں میں بیان کی گئی ہے، بی بی بھانمتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے ہیں، مہدی کے فرزند ہیں۔ جب حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مخراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حجت کی تکمیل کے لیے بلایا جاتا ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے، فوجی آتے ہیں، آپ کو ستایا جاتا ہے اور سوارے پر سوار کر لیا جاتا ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا مجموعہ کیا ہے۔ مجمع میں جانے کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے والد بزرگوار کے خلیفہ سوم ہیں، ماجرا پوچھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ بہادر سلطان بہادر جو مظفر ثانی کا بیٹا ہے، وہ بھی اپنے باپ کی طرح مہدویوں کا سخت دشمن، ظلم پر ظلم کر رہا ہے، مہدویوں کو صف ہستی سے میٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ نادان ہے، اسے کیا معلوم اسلام کی فطرت میں قدرت نے اتنی لچک دی ہے کہ جب جب دبایا گیا ہے اتنا ابھرا ہے۔ تو یہ دیکھنے کے بعد، سارا ماجرا سن لینے کے بعد، مہدی کے فرزند اس جیال ازلی ایمان والے کے ایمان کو ملاحظہ فرمائیے۔ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدل میں کہتے ہیں کہ دیکھو، تم کو مہدی کی حقانیت کا ثبوت چاہیے تو مہدی کے بیٹے سے بڑھ کر کون دے سکتا ہے؟ چھوڑو انہیں، مجھے لے لو۔ اپنے آپ کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد انہیں مہینوں قید و بند میں سڑانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ والے ہیں، وہاں بھی قید میں ستاتے ہیں۔ تو پھر ایک مہدوی مصدق بادشاہ کے قریبی وہ میسج پہنچاتے ہیں کہ یہ مہدی کے فرزند ہیں، انہیں ناحق ستایا گیا ہے، ناحق قید میں ڈالا گیا ہے، میاں پیر محمد جن کا نام ہوتا ہے۔ تو بادشاہ ان کی فہمائش پر ان کی رہائی کا حکم صادر کرتا ہے، لیکن ہر جگہ فرعون جیسے درندے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک صدر خان نامی سپہ سالار تھا، وہ بھی مہدویوں کا دشمن تھا۔ اس نے دیکھا کہ مہدی کے یہ فرزند کی رہائی ہونے والی ہے، تو وہ فوری ایک چال چلا، سب کو کہا کہ آج رات میں ان کا کام تمام ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد انہیں بھی ایک گڑھے میں اتارا گیا اور ایسے پنجرے میں بندھا گیا کہ جس کے
سلاخوں پر تار نما کیلے نما ایسے کاڑیاں نکلے ہوئے تھے کہ اس پنجرے کو زور زور سر ہلایا جاتا، اس میں انہیں ٹھہرا دیا گیا۔ تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سے خون نے فوارے نہ مارے ہو۔ مہدی کا وہ فرزند وہاں پر بھی کہتا ہے کہ ان المہدی الموت خط جاؤ مزا، جب تھک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مہدی کا فرزند اللہ کو پیارا ہو گیا، پنجرے سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد احمد آباد کا قلعہ آج بھی ہے۔ مہدویت کا ثبوت پوچھنے والوں ذرا احمد آباد کے اس قلعے کے پاس جاؤ، مہدی کے اس فرزند کو دیکھو جہاں پر ان درندوں نے زندہ دیوار میں چن دیا جبکہ آپ بحیات تھے، ابھی آپ کی روح پرواز نہیں ہوئی تھی، خون اتنا نکل گیا تھا، نڈھال تھے، جس کی وجہ سے وہ درندوں نے، وہ کافروں نے سمجھا کہ یہ مہدی کا لخت جگر قربان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو حاضرین محترم، آپ اندازہ لگائیے کہ زندہ دیوار میں چنا جا رہا ہے تو وہاں بھی نعرہ کیا ہے؟ ان المہدی الموت خط جاؤ مزا، ان المہدی الموت خط جاؤ مزا۔ نہ وہ مشقت ہے، نہ وہ مصیبت ہے، نہ وہ تکلیف ہے۔ ایک بات، ایک قاعدہ کلیہ قرآن بتاتا ہے، انبیاء بتا دیے، سارے لوگ بتا دیے، آگ پانی دونوں ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہوتے، راحت تکلیف کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جو یہاں راحت میں ہے وہاں مصیبت میں رہے گا، جو یہاں مصیبت میں مصیبتیں جھیلا اور اللہ کو پکڑے رہا اسے وہاں پر راحت ہی راحتیں ہیں۔ حاضرین محترم، صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں کہ انسان بہرحال جلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے، انسان بہرحال جلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر عشق الہی کی آگ میں اس دنیا میں نہیں جلے گا، دوزخ کی آگ میں بہرحال اس کا جلنا مقدر ہو جائے گا۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیے، وہ عاشقوں کا مذہب تھا اور عاشقوں کا کام ہوتا ہے جلنا۔ نماز پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں، نماز جب تک معراج المومنین نہ بنے اس نماز کو نماز مت سمجھیے۔ وہ پاکان خدا کی نمازوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تکبیر باندھ رہے ہیں، پھر چھوڑ رہے ہیں، پھر تکبیر باندھ رہے ہیں، پھر چھوڑے۔ وجہ کیا تھی؟ تو یہ بتایا گیا کہ اللہ سے لنک نہیں ہو رہا ہے، دیدار نہیں ہو رہا ہے۔ آج کون سا خلاف شریعت دائرے میں کام ہوا ہے؟ وہ عاشقوں کے مذہب کے ہیں۔ آج ہمارا ایمان اتنا مر چکا ہے کہ بے ایمانوں سے ہاتھ ملانے، بے ایمانوں کو دعوتوں دینے پر فخر محسوس کر رہے ہیں، اور وہ غدار جو قوم کا برج پار کر لیا ہے اس سے روابط رکھنے کو فخر سمجھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکان خدا کیسے تھے دیکھیے، مشقتیں جھیل کر یہاں تک بھیجے ہیں۔ تو ایمان کی مٹھاس پیدا کرنے کے لیے یہ پاکان خدا کو کی روشوں کو پیش نظر رکھیے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی تو کل بھی کچھ واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ ہمارا سویا ہوا ایمان جاگے اور ہمیں بتائے کہ اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، جن پر آج ہم سینہ ٹھوک کر فخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں فلاں خاندان کا، میں میاں کا، میں مہدی کا، ارے جہنم رسید، پہلے میاں کو پکڑو، پہلے مہدی کو پکڑو، اس کے بعد پھر سمجھو کہ تم شاہین ہو جاؤ گے۔ فضاؤں میں اڑنا ہے تو پہلے شاہین بننا ہے، ورنہ کوے بھی فضاؤں میں اڑتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں شاہین بننا ہے، شاہین کے قدموں کو پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ان پاکان خدا پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت نصیب کی ہے، انہیں لحظہ بلحظہ اپنے دیدار کی بارشوں سے سرفراز فرمائے۔ ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں ہمیں بھی ایمان کو پورے مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایمان میں بھی نکھار ہو، ہمارے ایمان کی ملاوٹوں کو، نحوستوں کو اللہ تعالیٰ ان پاکان خدا کے صدقے سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس عظیم ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتے رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔